ہم زندگی میں بہت سے صفحات لپیٹ دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک صفحہ ایسا ہوتا ہے جو سب سے مختلف ہوتا ہے، جس پر ہم واپس آتے ہیں اور نظر ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ صفحہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس پر زندگی کی کوئی خوشی لکھی ہو، یا پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جس میں حیاتی کا وہ غم لکھا ہو جس نے ہماری زندگی کا انداز بدل دیا ہو۔ بہرحال وہ صفحہ ہماری نظروں میں خاص ہی رہتا ہے۔ ہر ایک کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر چیز پہ ری ایکٹ نہیں کیا جاتا، ہر انسان کے آگے وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ کچھ باتوں کا جواب فرشتے دیتے ہیں، کچھ باتوں کا جواب وقت دیتا ہے، کچھ باتوں کا جواب اللہ کی ذات دے دیتی ہے۔ خلوص اور جذبوں کو دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مقناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں۔ زیادہ تر جھگڑوں کی وجہ بے جا بحث ہوتی ہے۔ جب کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ بیتا وقت زندگی میں دوبارہ آ جائے، وہ جو حسین لمحے تھے ہم ان کو قید کر لیں، سنہری خوشیوں بھرا دور ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ لیکن یاد رکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو زندگی نے دوبارہ ملنا ہے اور نہ ہی وہ خوبصورت وقت واپس آئے گا۔ اس لیے جو وقت گزر رہا ہے اسے ہی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کی بندگی کے ساتھ بھرپور زندگی جئیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ والدین کے اولاد پر جو عظیم احسانات ہوتے ہیں وہ اپنی راحت و آرام کو قربان کر کے، مصائب و آلام کو برداشت کر کے، جس پیار و محبت اور بے پناہ شفقت کے ساتھ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید دراصل ان کے عظیم احسانات کا معمولی سا صلہ اور بدلہ ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کر لو، مگر اتنا خیال رکھنا کہ آپ کی منزل کا راستہ کسی کا دل توڑتے ہوئے نہ گزرے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجرے سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط، جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ہر نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ بیماری میں خود کو حوصلہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے کم کرتا ہے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پہ چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ اگر ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی کر کے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پہ کسی ایک کا نام تو نہیں لکھا ہوتا، دوسروں کو بھی راستہ دیں۔ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ ہمیں کاٹ دے گی۔ میں نے ماں باپ کی بات ماننے والے کو کبھی رسوا ہوتے نہیں دیکھا۔ سچ مانے تو اپنی خواہش ایک طرف کر کے ان کی بات مان لیا کریں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ایک خاموش زندگی کی یکسانیت اور تنہائی تخلیقی ذہن کو تحریک دیتی ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک لطیفہ ہی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے آپ سے بھی اتنا مختلف ہو جاتا ہے جتنا وہ دوسروں سے ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد قائم کرتا ہے جو دوسرے اس پر اچھالتے ہیں۔ شادی ضرور کرو، اگر تمہیں اچھی بیوی ملی تو خوش ہو جاؤ گے، بری ملی تو فلسفی بن جاؤ گے۔
رشتوں کو غلطیاں اتنا زیادہ کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ اعتبار توڑنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دی جائے۔ مخلص رہو لیکن ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، خود کو ظاہر کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، نہ کہ کسی اور کامیاب شخصیت کو دیکھ کر اس کی نقل کریں۔ جتنی زیادہ اہمیت ہم چیزوں کو دیں گے اتنی ہی کم قدر ہم خود کی کریں گے۔ دکھاوا کرنا کسی بے وقوف کا اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت برباد نہ کریں کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ منفی خیالات کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں کیونکہ یہ ایک ایسی گڑبڑ ہے جو خود اعتمادی کو کم کرتی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی شخص تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہمت نہیں ہارتا۔ سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جو زیادہ سوچتا ہے، زیادہ سنتا ہے اور زیادہ مشاہدہ کرتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بڑا درد ہو۔